سامنے جنازہ، آپ کو پتہ ہے نمازی کی جنازہ کیسے ہوتی؟ نمازی جنازہ آگے رکھا جاتا ہے مردہ، پھر مولوی صاحب، پھر قوم۔ پہلے جنازہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آگے مولانا ہو، پھر جنازہ ہو، پھر قوم ہو، مگر نہیں، شریعت نے قانون کیا بنایا؟ پہلے جنازہ، پھر مولانا، پھر قوم۔ اچھا، جب جمعے کی نماز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے مولانا، پھر آپ۔ صبح کی نماز میں پہلے مولانا، پھر آپ، یہی ہوتا ہے نا؟ مگر نماز جنازہ میں جنازہ آگے، پھر مولانا، پھر آپ۔ اس کا مقصد سمجھے؟ لطیف سا مقصد ہے۔ آج کل بڑی دوڑ لگی ہے مولوی صاحب سے آگے نکلنے کی، مولوی صاحب کے پیچھے رہنا، آگے نہ جانا، اس لیے کہ جو پیچھے ہے وہ زندہ ہے، جو آگے چلا گیا وہ مردہ ہے۔ نہیں پہنچے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک وہ زندہ ہے وہ پیچھے رہے گا، اور جیسے ہی وہ سماج کی نگاہ میں مرا، وہ لوگ خود اٹھا کے اسے مولوی صاحب کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو بھیا اگر زندہ رہنا ہے تو پیچھے رہنا، آگے نہ جانا، اس لیے کہ مولوی سے آگے اور عالم سے آگے اور علماء اور مرجعیت سے آگے نکلنے کی وہی سوچتا ہے جس کی فکر مردہ ہوتی ہے، جس کا شعور مردہ ہوتا ہے، جس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے، جس کا خمیر مردہ ہوتا ہے۔ آگے جنازہ سامنے رکھا گیا، مولانا کھڑے ہوئے، مولانا نے اجازت لی اور اجازت لے کے پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر، اس کی وحدانیت، اس کی الوہیت اور اس کے رسول کی رسالت کا تذکرہ۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ۔ پھر آل محمد پہ درود، پھر مومنوں و مومنات کے لیے دعائے مغفرت، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اس کے بعد جو چوتھی تکبیر ہے، اچھا یہ بھی لطیف جملہ ہے، یہ جملہ جو ہے یہ حضرت آیت اللہ محسن قراتی، جنہوں نے دنیا شیعت میں اس عہد میں سب سے بڑا کام قرآن مجید پہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا ذکر تو 4 ہیں، تکبیریں 5 ہیں، ذکر 4 ہیں، تکبیریں 5 ہیں۔ اگر آپ سامنے جنازہ رکھ کے ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کام ہو گیا۔ ضروری نہیں بڑا ذکر کرے، چھوٹا اللہ اکبر، کلمہ پڑھے اللہ اکبر، آگے چلو جی کوئی مشکل نہیں۔ یہ 5 تکبیریں کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بڑا لطیف اشارہ کیا، وہ کہنے لگے چونکہ اس کا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے، اس دنیا میں اس کا یہ آخری دن ہے، تو آج کے دن یہ خود نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جانب سے کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو کے 5 مرتبہ کہے کہ اللہ بڑا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھی جائے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھی جائے۔ نماز پڑھیے، نماز واجب ہے، وہ کٹائی نہیں کٹے گی، وہ ہٹائی نہیں ہٹے گی، وہ مٹائی نہیں مٹے گی، وہ ہے تو ہے، اب وہ پڑھا دی گئی۔ اب اس میں ایک جملہ ہے آخر میں، بہت آہستہ سے میں ترجمہ کر دوں آپ کی خدمت میں۔ پروردگار ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ یہ خیر پر تھا۔ پروردگار ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ یہ خیر پہ تھا۔ میری نگاہ میں سب سے بڑا غلط جملہ یہی ہے، بھائی آپ کے ساتھ گاؤں میں رہ رہا تھا، آپ کے ساتھ چوراہے پہ بیٹھتا تھا، آپ کے ساتھ لینا دینا تھا، آپ کو کیسے نہیں پتا؟ آپ کو پتا تھا کہ اس نے پورے محلے کو پریشان کیا ہوا تھا، پھر بھی پڑے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں پروردگار یہ خیر پہ تھا۔ پورے محلے کی ناک میں دم بند کیا ہوا تھا، پروردگار یہ خیر پہ تھا۔ اپنے والدین کا احترام نہیں، پروردگار یہ خیر پہ تھا۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا یہ الگ اپنی لیگ نکالتا تھا، پروردگار یہ اس خیر، لفظ خیر، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اس کا وزن سمجھیے۔ روایات کہتی ہیں کہ اگر کسی مومن کے جنازے پر، دیکھیے کوئی محلے کا آدمی مرے، کوئی واقف ہونا ہو، محلے والے تو ہوں گے، خاندان والے تو ہوں گے، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی محلے والا ہر آدمی جانتا ہے میرے پڑوس میں کون رہ رہا ہے، اب وہ مر گیا، آپ کھڑو کہ آپ کے کہہ رہے ہیں خیر پہ، اب اس کا وزن سمجھیے۔ روایات میں کہ اگر کسی مومن کے جنازے پر 40 آدمی، عموماً جب جنازہ اٹھتا ہے 40 سے تو زیادہ ہوتے ہیں نا مولانا، بھائی مثال کے طور پہ ایک جنازے میں 200 آدمی ہیں، 200 آدمی تو ایک جنازے میں ہوتے ہیں۔ روایات میں کہ اگر 40 آدمی کسی جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے خیر پہ تھا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا حساب بند کرو، اس کا دفتر بند کرو۔ کہ کیوں؟ کہ جب یہ انسان ہو کے اس کی حرکتیں بھول گئے، میں خدا ہو کے یاد رکھوں، میں تو ستار العیوب ہوں، میں عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے کہہ دیا جی خیر پہ تھا، اس کا تو 40 پہ کام ہو گیا، وہ تو ٹکٹ لے کے نکل گیا، آپ دفنا کے آئے،
اور پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کے کہنے لگے بچہ ہوا مر گیا، بہت برا تھا، درد سر تھا، پورے محلے کی ناک میں دم کیا ہوا تھا، بڑھیا ہو گیا، ہوتا ہے سب، کھمبے کے نیچے چوراہے پہ پارکنگ میں گاڑی میں بیٹھ کے بچہ ہوا مر گیا بھائی، پریشان کیا ہوا تھا۔ اچھا وہ تو 40 پہ لے کے نکل گئے، وہ تو نکل چکے ہیں، ان کو تو کلین چٹ مل گئی، آپ تھے 160 میں، آپ کھڑے ہو کے اب تبصرہ کر رہے ہیں۔ میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو سزا ملے گی یا جزا ملے گی؟ کیوں ملے گی؟ کیونکہ آپ نے اس کی غیبت کی؟ نہ غیبت نہیں بھائی، سنیے، آپ نے کھڑے ہو کے جنازے پہ یہ نہیں کہا تھا بیٹے تمہارے ابا خیر پہ تھے، پوتے تمہارا دادا خیر پہ تھا، نواسے تمہارا نانا خیر پہ تھا، بھتیجے تمہارا چچا خیر پہ تھا، بھانجے تمہارا ماموں خیر پہ تھا، باپ تیرا بیٹا خیر پہ تھا، نہ تم نے گواہی دی تھی اللہ کو، اللہ تیرا بندہ خیر پہ تھا۔ اس کا مطلب جانتے کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جب اگر کوئی بندہ بندے کو دھوکہ دے، جب اللہ کو یہ برداشت نہیں، تو اگر بندہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس پہ تبصرہ نہیں ہوتا۔ بھائی صاحب جب کوئی مر جائے اس پہ تبصرہ نہ کریں، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے۔ اگر کوئی مر گیا اور آپ نے اس پہ مٹی ڈال دی تو اب اس پہ تبصرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو تبصرہ کرنا تھا اس کی زندگی میں کرتے، اگر آپ کو بات کرنا تھی اس کی زندگی، اب وہ مر گیا، اب اس پہ تبصرہ کر کے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ کہہ چکے ہیں یہ خیر پہ تھا۔ اب یہ کہہ کے اپنے اعمال کا نہ کریں، کیونکہ آپ کہہ چکے ہیں خیر پہ تھا، تو اس کا مطلب یہ خیر پہ تھا، نکل گیا، اب چپ ہو جائیے۔ ہمارے یہاں کیا، ہماری قوم کو تذکرے نے خراب نہیں کیا، تبصرے نے خراب کیا۔ وہ جو تبصرہ ہوتا ہے بے وجہ کا، وہ اب ہو گیا، اب قبر میں آپ نے لٹا دیا اسے، نماز جنازہ ہو گئی، قبر میں اتار